وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 50، درس نمبر 13-17، حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے دنیا کی زندگی کی نعمت کو ٹھوکر مار دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 50، لفظی ترجمہ: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جب ہم نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا کارساز بناتے ہو. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. سامنے کرام، سورہ کہف ہے اور اس میں شیطان کا واقعہ ہے بیان ہو رہا ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات جو میں نے گزشتہ سبق میں یہ کی تھی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے. ہم نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر. کامیابی کا واحد راستہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کو منزل بنا لیں گے تب اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا. آج کل کا جو مسلمان ہے اس کی منزل تو اللہ نہیں ہے، اس کی منزل تو دنیا ہے اور وہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے. اب دیکھ لیں، ہم سب اسی بلا میں مبتلا ہیں. حب دنیا کی بلا میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، اور گناہوں سے، چونکہ یہ گناہوں کی جڑ ہے. حب الدنیا راس و کلو خطیہ، اور ہم گناہوں میں مصروف ہیں. اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ گناہ میں لکھا جا رہا ہے.
دیکھیں جب آپ راستہ یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، الفاظ ہو سکتا ہے آپ کی اس وقت سمجھ میں نہ آئے، عجیب لگے. میں نے کیا کہا؟ زندگی، ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ گناہوں میں شمار کیا جا رہا ہے، اور اسے الٹے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے. سیدھے ہاتھ والے فرشتہ تو فارغ ہے، وہ کسی عمل کو ہمارا کوئی عمل نیک ہے ہی نہیں. کیوں؟ کہ ہماری تو نیت خراب ہو گئی ہے، دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے. ہم نے دنیا کو نیت بنا لیا ہے. اس وقت دنیا ہی ہمارے منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. اور ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو بہرحال یعنی اس میں اب مسئلہ یہ ہے، گزشتہ سبق میں میں آپ سے کہہ رہا تھا، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور دنیا کی یاد میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور نفس اور شیطان ہمارا ساتھی بن چکے ہیں. یہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہی بات ہے. دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اور وہ شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو درست خیال کرتا ہے. میں بھی آپ لوگوں کے درمیان میں سے ہی ہوں، اور آپ لوگوں کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے جو معاشرے کا کردار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہم سب اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. خواہ کہ وہ ایک ریڑھی والا بھی ہے نا، وہ بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کا ملک کا وزیر اعظم یا آرمی چیف یا ایسے جو آپ کی نظر میں بڑے لوگ ہیں، وہ تو کسی کی بات بھی نہیں سنتے. وہ اپنے آپ کو، دیکھیں ہماری ایک کمزوری ہے، بیماری ہے، ہم اپنے آپ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. اور یہ ہماری دیکھیں اخلاق رذیلہ میں سے ہے یہ بات، کبر. یہ ہمارے اخلاق نفس کی جو اخلاق رذیلہ ہیں اس میں کبر بھی ہے. کبر کا مطلب بڑائی، اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا، اور یہ نفسانی اخلاق رذیلہ ہیں. بڑائی اللہ کے لیے، العظمت للہ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے بس. تو ہم تو دیکھیں، یہ میں سادی سی بات کر رہا ہوں، ہم کبر میں مبتلا ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ انیشلی نچلے درجے کی، جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، گھر میں میاں اور بیوی کی، بیگم صاحبہ کا اپنا ایک خیال ہے، شوہر کا اپنا ایک خیال ہے، دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال درست ہے. یہ لڑائیاں کس وقت گھر میں آتی ہیں کہ دونوں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر ایک اپنی مرضی غالب کر رہا ہوتا ہے، شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر. تو لہٰذا لڑائی ہو جاتی ہے، پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، پھر تو کہاں کی شریعت، کہاں کا قرآن، اور کہاں کا نبی کا طریقہ. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیں دین، ہم لوگ نہ مسلمان ہیں، ظاہری طور پہ ہوں گے، لیکن حقیقی مسلمان ہم نہیں ہیں. ہم نہ مومن ہیں، نہ ہم میں ذرہ برابر کا ایمان ہے. یہ باتیں میں دل مجبوری سے کہہ رہا ہوں، کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا. اگر ہم ایماندار ہوتے تو آج ہم مغلوب نہ ہوتے، آج ہم غالب ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی میں لکھ دیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. ہم مغلوب ہیں کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں.
دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں. میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد اور کیا ہے؟ ہم یہی ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. جو اسلام ہے، جو دین ہے، یہ روایتی طور پہ ہے اور یہ ہماری دراصل خواہشات ہیں. یہ ہمارا اس کو کہتے ہیں نا ٹریڈیشن، ہمارا کلچر ہے. یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے. دین کی حقیقت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو آیت نمبر 50 ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں دیکھیں ابلیس کا تذکرہ ہے. وہ مایوس ہے، ہم لوگ بھی مایوس ہیں. اس کا اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا شیطان خود سر ہے، ہم بھی خود سر ہے. شیطان نافرمان ہے. ففسق عن امر ربی. دیکھیں یہ شیطانی صفت تو ہم نے بھی اپنا لی ہے. حکم الہی قرآن میں جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں. رسول کا طریقہ اللہ کے حکم سے مختلف نہیں ہے، اسی کی ایک عملی شکل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن نافرمانی ہمارا رویہ بن چکا ہے. دیکھیں ابلیس نے نہیں کیا، ہم بھی ابلیس کے راستے پر ہیں. یہ بات کڑوی تو ہے اور لیکن ہے، حقیقت ہے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس جملے کو تو دیکھیں، اس کو تولیں تو. کیا ہم اپنے رب کی نافرمانی میں مشغول نہیں ہیں؟ کیا ہمیں رب کے حکم کی پاسداری کا کوئی احساس ہے؟ ذرہ برابر نو. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. دیکھیں شیطان کا رویہ اور ہمارا رویہ ایک ہی ہو گیا. اب شیطان ہمارا دوست بن گیا. وہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، میں ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. آج ہم شیطان ہمارا ساتھی ہے، ہم اس کے ساتھی ہیں اور ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ہمیں تو رب کی فرمانبرداری کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور طرف تماشا یہ ہے کہ ہم شریعت کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں. آج ہم شریعت کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں. من مانی تشریحات کر رہے ہیں ہمارے بعض اسکالر لگے ہوئے ہیں ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ. وہ من مانی تشریحات کر رہے ہیں دین کی، قرآن کی، اسلام کی. کوئی حال ہے ہمارا؟ اور ہم بڑے شوق سے سن رہے ہیں. جو لوگ دین کو بگاڑ رہے ہیں ان کے کلپ ہم بڑے شوق سے سن رہے ہیں. جو ہمیں اختلافات کی طرف لے جا رہے ہیں اس کے آپ دیکھ لیں. میں تو دیکھتا رہتا ہوں، مطلب میری نظر کے سامنے سے آتے ہیں تو ہم اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. آپ دیکھ لیں، اپنا حساب کتاب لگائیں. آج ہم میں یہ صفت موجود ہے کہ نہیں جو شیطان کی صفت ہے؟ اس نے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی. رب کے حکم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس بات پہ سوچے تو. مثال کے طور پہ اجتماعی طور پہ میں دیکھوں کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. بیع، خرید و فروخت اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے اور سود کو حرام کر دیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. بہرحال تو سود حرام ہے، لیکن من حیث القول ہم سودی کاروبار پر راضی ہیں اور اس کو لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، بینک میں چلے جائیں،
سودی اکاؤنٹ ہیں لوگوں کے، کروڑوں اربوں روپے پڑے میں سودی اکاؤنٹ میں. بینک کا نظام تو سارا سود کا سود ہے. اس میں کوئی ہیلا بھی نہیں ہے، بس پروفٹ ہے، نیٹ پروفٹ. رقم رکھو، اتنا پروفٹ لے لو، سراہن سود ہے یہ. ویسے میں اجتماعی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہم لوگ کھاتے ہیں. رشوت، کرپشن آج پاکستان میں زوروں پر ہے. ہر ادارے میں چلے جائیں، پاکستان کے ہر ادارے میں جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ یہ مال حرام کھاتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے. میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا ورنہ بعض ادارے ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہر انصاف عدلیہ کے نیچے جو بیٹھا ہے، جو اس کے ساتھی جو ریڈر بیٹھا ہوا ہے، بس پیسے دے دو، تاریخ بدلوا لو. وہ خود ہمیں سمجھاتا ہے کہ قانون سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں. جو ریڈر جج کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، اور وکیل آپ دیکھ لیں، کوئی قتل کر دو، وکیل آپ کی وکالت کر کے آپ کو قتل سے بری کرا دے گا. شہادتیں کمزور ہوں گی، گواہیاں کمزور ہوں گی، بس کچھ وکیل کی مہربانی ہوگی. چوری کرو، زنا کرو، کچھ بھی کرو، وکیل صاحب کو پیسے دے دو، تمہارے لیے کام کرے گا. ایسے وکیل ہیں. یہ سارا سسٹم ہی ایسا ہے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. تو دیکھیں یہ میں اس لیے، دیکھیں میں کسی کو، یہ باتیں میری اس لیے نہیں ہے کہ میں خواہ الزامات تراشی کرتا رہوں اور اصلاح کی بات نہ کروں. بات تو اصل میں تو اصلاح کی ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. ہمیں اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہیے. ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے. اس وقت صورتحال بالکل اس کے متضاد ہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہماری زندگی اور موت آج دنیا کے لیے ہے. ہماری تمام کوششیں دنیا کے لیے ہیں، قربانیاں دنیا کے لیے. بات ختم ہو جاتی ہے. دین اسلام کا کوئی ذرہ نہیں ہے ہمارے اندر، اور جو کچھ ہے یہ ہماری دراصل خواہشات ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہماری مرضی ہے اور ہماری خواہشات ہیں. اللہ شکر ہے. تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اب یہ جو آگے جو گلا آ رہا ہے، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی کہ کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو، اور وہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارا دشمن ہے. دیکھیں یہ بات بالکل کلیئر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دوست اس وقت، ہم نے دوستی لگائی ہوئی ہے شیطان کے ساتھ اور شیطانی قوتوں کے ساتھ. یہ ایک عام ہمارا معاشرتی رویہ ہے، عام معاشرتی رویہ ہے. ہمارا کارساز، ہمارے مددگار، اور یہ سب طاغوتی قوتیں ہیں. ظاہر سے ہم نے توقع لگا رکھی ہے. جو ظاہری بت ہیں اس میں اب شیطان جو ہے، یعنی یہ تو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہے اور پھر ہمیں ظاہر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور پھر ظاہر پر کہتا ہے کہ تم ظاہر پر بھروسہ کرو. آپ اپنے مال کو سینت کر رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. نہ اللہ کا سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آپ مالک بن بیٹھے ہیں، آپ امانت نہیں سمجھتے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، آپ کے پاس جو مال ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ کی زندگی اور موت سب دنیا کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہے. تو
پھر کیا مطلب گنجائش رہ جاتی ہے؟ شیطان سے دشمنی، دیکھیں یہ تو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ہم شیطان جو ہے اس کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے. آپ مطلب میں ویسے ہی اگر کسی سے پوچھوں آج ایک عام آدمی سے کہ بھئی تمہارے حقیقی دشمن کون ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ بھئی یہ کیسا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے. جواب نہیں دے گا، مجھے نہیں دے سکے گا. ہمارے حقیقی دشمن جو ہمارے اندر کے ہیں وہ نفس و شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح بتا دیا ہے کہ تمہارا نفس دشمن ہے. اللہ کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن کیا آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہم تو اپنے نفس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. شیطان کہ ہم پجاری ہیں بلکہ عبادت گزار ہیں، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. جو وسوسہ بھی ڈالتا ہے ہم کہتے ہیں. ہمارے تمام فیصلے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. شیطان کہتا ہے اللہ پر اعتماد مت کرو، اللہ سے امید مت لگاؤ، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ. جنت پہ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ حساب کتاب پر یقین ہے، نہ جزائے اعمال پر یقین ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہے. آپ دیکھ لیں اپنے یقین کو. موت کو آپ زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ حقیقی زندگی، ہم دنیا کی زندگی کو ہم حقیقی زندگی قرار دیتے ہیں اور موت کو اس حقیقی زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ ایک ایسا وقت تم پر آئے گا کہ دیگر اقوام تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسا کہ ایک دسترخوان سجا ہو اور اس پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور چند بھوکے، اور جب وہ سیر ہو جائیں تو پھر وہ اٹھ کے اوروں کو دعوت دیں کہ آؤ اب تم کھا لو. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کہ حضور جب ایسی ہماری کیفیت ہوگی کہ لوگ ہمیں نوچیں گے، کھسوٹیں گے، تو کیا ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اس دن بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی. 1 ارب 50 کروڑ کچھ کم تعداد تو نہیں. یہ کون ہے؟ یہ نام کے مسلمان ہیں. تو لیکن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، یعنی تمہاری حالت اس وقت اس لیے ہوگی وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں کمزوری آ جائے گی. وہن کہتے ہیں کمزوری کو، قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا ہے لفظ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور گھر مکڑے کا گھر ہے. تو صحابہ کی نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ حضور یہ وہن کا کیا مطلب ہے کہ ہم کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن ہمارے دلوں میں وہن، کمزور ہو جائیں گے دل ہمارے، تو اس کی وجہ کیا ہوگی، کیوں کمزور ہو جائیں گے؟ تو حضور نے 2 علامات بیان کی، حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. آج دیکھ لیں موت سے آپ کس طرح بھاگتے ہیں. موت تو آپ کو اچھی نہیں لگتی، بھاگتے ہیں اس سے. موت آپ کو محبوب نہیں ہے، حالانکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے. ہمارا محبوب تو اللہ ہے اور ہم محب ہیں، تو موت تو بس یہ ہے کہ یہ پردہ ہٹ جائے گا تو پھر تو بات ٹھیک ہو جائے گی.
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر تیز ہے اور تمہارے آنکھوں سے پردے ہٹا لیے جائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آیت نمبر 50 جو ہے، اس میں جو آخری جملہ ہے بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ کسی کا حق دبا لینا ظلم ہوتا ہے۔ بندگی اللہ کا حق تھا، ہم نے شیطان کی بندگی شروع کر دی، نفس و شیطان کی بات ماننی شروع کر دی۔ آج ہم میں سے ہر شخص، میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور نفس جو ہے اس پر حاوی ہے، نفس اس کا معبود ہے، نفس و شیطان ہمارا معبود بن چکا ہے۔ سامنے کرام اس جملے کو ذرا سوچیں۔ میں آپ سے بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں بحث کرتا ہوں، نہ ایسی نامناسب کمنٹس کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس بات پہ آپ سوچیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہے نفس و شیطان کے سامنے، اور اس کو میں تھوڑی سی اگر وضاحت کروں، ہمارا سر دراصل ہم نے سر جھکا لیا ہے دنیا کے سامنے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ صبح دنیا، دوپہر کو دنیا، شام کو دنیا، صبح سے لے کر شام تک ہائے دنیا اور ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ پیسے کیسے کمائیں گے؟ دولت، عزت، اقتدار، یہ سب جو جھوٹی چیزیں ہیں اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے۔ تو دراصل یہ بئس للظالمین بدلہ میں مضمون یہ ہے کہ یہ بہت ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ہی برا بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان خلاصہ کائنات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک موقع ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ امتحان ہمیں دینا چاہیے تاکہ ہم پاس کر لیں امتحان اور اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے ہمیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم دنیا میں آتے تو اللہ کی طرف رخ کرتے، اللہ کو منزل بنا لیتے، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے، اور اللہ کی توحید کو اپنا کر، اللہ کو الہ واحد مان کر اللہ کے راستے پر چل پڑتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ دنیا کی یاد ہمارے دل میں آپ دیکھ لیں، دنیا کی یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اس سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں اور ظاہر ہی کے لیے ہم جینا، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ بہت بری بات ہے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ کے احسان کا جواب نہیں ہے۔ اللہ کے احسان کا جواب یہ تھا کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتے اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے، شیطان کو دشمن سمجھ کر نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے، امتحان پاس کرتے اور رب کی ملاقات کے اہل ہو جاتے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے احسان کو ناشکری میں ہم نے بدل دیا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت کو انہوں نے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، ناشکری سے بدل دیا نعمت الہی کو۔ یقین جانے ہم اپنے رب کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، زندگی کو ہم نے لات مار دی ہے، زندگی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی اور دی ہوئی ہے اسے ہم نے ٹھوکر مار دی ہے۔ یہ بڑے نامناسب الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں آپ سے حقیقت نہیں چھپا سکتا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو نعمت عظمیٰ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر جو احسان کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے کہ ہم نے نفس و شیطان سے دوستی لگا رکھی ہے، ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ کی نعمت کو ہم نے زحمت میں، اپنے لیے زحمت میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔